یا رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اور آپ ہفتہ وار نشست کے اندر حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع سخن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نماز جنازہ کے متعلق جو بھی اشکال ہیں اور تدفین کے متعلق جو ہے مسنون طریقہ کیا ہے، انشاءاللہ العزیز جتنی بھی یہ گفتگو ہوگی یہ ساری کی ساری صحیح بخاری سے ہوگی۔ اس سے آگے پیچھے اور کسی کتاب کا ریفرنس یا حوالہ نہیں ہے۔ مکمل جو بھی بیان، جتنا وقت ہوگا، جتنی باتیں اس کے اندر کہی جا سکیں، میں انشاءاللہ آپ کی گوش گزار کروں گا۔ دیکھیں، انسان کے لیے دین بہت بڑی نعمت ہے جسے اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، اور دین سیکھنے کے لیے صحابہ کرام نے ساری زندگیاں وقف کر دیں۔ تو ہم بھی یہاں صرف خالص دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سیکھ کے اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شب و روز محنت کر کے لوگوں کے دلوں کے اندر دین کے دیے جلائے، اور یہ 23 سالہ جو محنت تھی عرب کے ماحول کے اندر، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ سب سے زیادہ ضدی لوگ، سب سے زیادہ بات نہ ماننے والے لوگ، جو قبائل کے اندر اس بات کے اوپر فخر کرتے تھے کہ ہمارا قبیلہ سب سے اونچا ہے، ان سارے لوگوں کو دین کی ایسی محبت اور ایسی محنت کے ساتھ یکجاں کیا کہ وہ سارے دینی ماحول کے اندر آ گئے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ امت کے آخری نبی تھے، اور یہیں تبلیغ کا سلسلہ جو ہے یہ پھر امت کے کاندھوں پہ رکھ دیا۔ یہ بوجھ میرے اور آپ کے کندھے کے اوپر ہے، اگر ہم محسوس کریں۔ دین کو پھیلانا، دین کو سیکھنا، یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں دین کی ضرورت ہے۔ اگر موضوع کی طرف آئیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب 23 سالہ محنت کو مکمل کیا، سن 10 ہجری کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر سارے اصحاب کو جمع کیا تو یہ ایک بہت بڑا اعلان تھا۔ تکمیل دین کا جو اعلان تھا یہ بہت بڑا اعلان تھا۔ کم و پیش 1,40,000 صحابہ اکرام تھے، اور یہ سارے مکہ اور مدینہ سے نہیں، مختلف علاقوں سے جمع ہوئے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کرنے کے لیے۔ جو ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے فریضے کو مکمل کیا، اصحاب حضور کے گرد جمع ہوئے، تب تکمیل دین کا اعلان ہونے لگا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ یہ دیکھو آج میں نے دین مکمل کر دیا ہے، آج دین کی تکمیل مکمل ہو چکی ہے۔ جو اللہ کی طرف سے پیغام آتا تھا میں نے سب کو پیغام سنا دیا، میں نے سارا دین پھیلا دیا، ساری تبلیغ مکمل ہے۔ بس اس واعظ کے اندر، اس گفتگو کے اندر بس کچھ اشارے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے اشارے تھے، وصال کے اشارے تھے کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے، آج دین پھیل چکا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے موقع کے اوپر اصحاب کو جمع فرمایا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، شاید آئندہ سال میں آپ کے ساتھ حج نہ کر سکوں، شاید آپ مجھے نہ دیکھ سکو، کسی نے حج کے فریضے مجھ سے سیکھنے ہیں تو سیکھ لو۔ جمرہ عقبہ کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ واضح و نصیحت فرما رہے تھے۔ بس یہ سارے اشارے اس طرف جا رہے تھے کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رحلت فرمانے کا
وصال فرمانے کا، توفیٰ ہونے کا وقت جو ہے یہ بالکل قریب ہے، اور یہ سارے اشارے اس طرف جا رہے تھے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال 10 دن کا اعتکاف فرماتے تھے، یا آخری سال کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ یہ بھی اشارہ اسی طرف تھا کہ تکمیل دین کا اعلان ہو چکا ہے، بس وقت اب قریب ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال جبریل امین سے قرآن کا دور کرتے تھے، رمضان کے اندر سنتے اور سناتے تھے۔ اس سال آخری سال کے اندر سن 10 ہجری کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا، 2 مرتبہ جبریل امین کو قرآن سنایا، اور 2 مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین سے قرآن سنا۔ بس ان ساری باتوں کو اگر جوڑا جائے تو یہ ساری باتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے ساتھ، حضور کی وفات کے ساتھ ملتی ہیں۔ دیکھیں لفظ وصال جو ہے یہ وصل سے ہے، کسی سے مل جانا۔ یہ ہم احتراماً کچھ لوگ جو ہیں یہ لفظ وصال استعمال کرتے ہیں، محدثین نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ وفات کا لفظ ہے، موت کا لفظ ہے، اور قرآن کے اندر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے موت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُم مَیِّتُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم۔ یہ الفاظ قرآن کے اندر موجود ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ظاہری طور پہ ایک بشر تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی یہ وصال کا، یہ وفات کا دن، یہ وقت اللہ کے ہاں سے مقرر تھا۔ اور جو حجۃ الوداع کے اوپر یہ سارا معاملہ مکمل ہوا، سن 11 ہجری کے اندر آپ نے جب حج فرمایا، اس کے 3 ماہ بعد آپ کا وصال مبارک جو ہے یہ ہوا۔ 29 صفر کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کے اندر جنت البقیع سے ایک جنازہ پڑھا کے جب واپس آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کے اندر درد شروع ہوا۔ جب سر کے اندر درد ہوا تو حضور نے سر مبارک کے اوپر پٹی باندھی۔ ابھی کچھ لمحے گزرے تھے کہ بس شدت بخار جو ہے وہ بھی ساتھ ہوا۔ یہاں سے مرض وفات کا آغاز ہو چکا ہے۔ 29 صفر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز جنازہ پڑھا کے واپس آئے تو سر درد اور بخار جو ہے یہ طبیعت کے اندر محسوس ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سر کے اوپر پٹی باندھی، اور آہستہ آہستہ اس مرض کے اندر شدت آنا شروع ہوئی۔ مرض جو ہے یہ بڑھتا گیا، اور تقریباً 13 یا 14 دن جو ہیں، 29 صفر سے لے کر 13 یا 14 دن جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی مرض کے اندر مبتلا رہے، اور یہ وقتاً فوقتاً جو ہے اس کے اندر شدت آتی رہی۔ جو ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ازواج مطہرات کے گھر کے اندر تو حضور کو نقاہت اور کمزوری محسوس ہونے لگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے آج کس کے گھر کی باری ہے؟ تو بتایا جاتا کہ آج فلاں ازواج مطہرات کے گھر ہے، تو حضور وہاں تشریف لے جاتے اور پھر نمازیں پڑھاتے صحابہ اکرام کو۔ 11 دن حضور نے باجماعت نماز جو ہے مسجد نبوی کے اندر صحابہ کو ادا فرمائی، لیکن یہ مرض کا وقت تھا، اس کے اندر بخار کی شدت تھی، کبھی افاقہ ہوتا، کبھی مرض بڑھ جاتی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو نماز پڑھاتے۔ حضور کے دل کی یہ خواہش تھی، تمنا تھی کہ میرے یہ مرض کے جو دن ہیں کاش کہ اما عائشہ صدیقہ کے گھر کے اندر، ان کے حجرے کے اندر گزریں۔ ساری ازواج مطہرات سے مشورہ کیا تو سب نے اجازت دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت عائشہ کے گھر جانا چاہا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حضرت فضل بن عباس کو بلایا، اور حضور سہارا لے کے جب چلنے لگے تو بخاری کے الفاظ ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں دونوں کندھوں کے اوپر سہارا لیا، اور حضور کو وہ اٹھا کے بوجھ لے کے جا رہے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یوں پاؤں جو ہیں یہ زمین کے ساتھ گھسٹ رہے تھے، اور بخار کی بہت زیادہ شدت تھی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر میں حجرہ مبارک کے اندر تشریف فرما ہوئے۔ ازواج مطہرات کے حجروں میں کچھ فاصلہ نہیں تھا، یہ سارے بالکل قریب قریب تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کی خواہش تکمیل کو پہنچی،
حضور حضرت عائشہ کے گھر میں ان کے بستر کے اوپر تشریف فرما ہوئے، اور یہ تقریباً آخری ہفتہ تھا، وصال سے ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے، تقریباً 7 دن پہلے جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر کے اندر پہنچے، اور بدھ والے دن جو ہے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مرض کے اندر شدت آئی، بخار اتنا تیز ہوا کہ یہ جو سر پہ پٹی باندھی ہوئی تھی وہاں سے حرارت محسوس ہوتی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ فرمایا غسل کرنے کا، اور ارشاد فرمایا 7 کنوؤں کا پانی لایا جائے، یا بعض روایات میں 7 مشکیزوں کا پانی بھی آتا ہے کہ 7 مشکیزیں پانی جمع کیا جائے۔ جب پانی کو جمع کیا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک برتن کے اندر ٹب کے اندر بٹھایا گیا، یہ صحیح بخاری ہے، بٹھایا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو پانی ڈالا گیا غسل کے لیے، تو اتنا پانی ڈالا کہ روایت کے الفاظ ہیں حضور نے ارشاد فرمایا بس کر دو بھائی، بس کر دو۔ جب یہاں تک کہا تو مرض کے اندر تھوڑی سی تخفیف محسوس ہوئی، افاقہ محسوس ہوا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی کے اندر تشریف لے گئے، صحابہ اکرام کو حضور نے نماز پڑھائی، اور جو ہی یہ وقت بالکل قریب آیا، اگر دیکھا جائے تو حضور نے مسجد نبوی کے اندر تشریف لے جا کر کے منبر کے اوپر حضور تشریف فرما ہوئے، آخری زینے کے اوپر بیٹھے اور صحابہ اکرام کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا، کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے وہ دنیا کی چمک دمک اس کو پسند فرما لے یا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی معیشت کو پسند فرما لے۔ جو ہی یہ الفاظ حضور نے جاری فرمائے تو پاس سیدنا ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ جو ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے تو ابوبکر صدیق کی آنکھوں سے جب آنسو بہہ پڑے تو ہم نے یہ کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو کسی بندے کے بارے میں فرما رہے ہیں، دیکھو اس بڈھے نے کیسے رونا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں پھر وہ وقت آیا، چند دن کے بعد جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو ہمیں اس بات کو مکمل سمجھنے کے اندر فہم آیا کہ دیکھو سیدنا ابوبکر صدیق جو ہیں یہ سب سے زیادہ فہم رکھتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، ابوبکر صدیق سمجھ گئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات جو ہے یہ اپنے لیے ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور پھر یہ وقت بالکل قریب آیا، جمعرات کی مغرب کی نماز جو ہے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے ساتھ ادا فرمائی، اور مغرب اور عشاء کے اندر جو وقت ہے اس کے اندر پھر طبیعت زیادہ بگڑ گئی، نقاہت اور کمزوری زیادہ آ گئی، یہاں تک کہ غشی طاری ہونے لگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام غشی آتی، تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوتا تو حضور ارشاد فرماتے نماز عشاء کا وقت ہو گیا ہے، نماز ادا کر لی ہے؟ تو ازواج مطہرات ارشاد فرماتی نہیں، مسجد نبوی کے اندر انتظار ہو رہا ہے۔ صحابہ تو منتظر ہیں جنہوں نے ساری زندگی مصطفیٰ کے ساتھ گزاری تھی، جنہوں نے مال و زر چھوڑ دیا تھا، اب وہ کیسے نماز ادا کر سکتے ہیں؟ وہ سارے صحابہ مسجد نبوی کے اندر منتظر تھے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد غشی آئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہوئے، پھر لمحے کے بعد افاقہ ہوا، پھر حضور نے پوچھا ہاں نماز عشاء پڑھ لی ہے؟ ازواج مطہرات نے عرض کی میرے آقا نماز ابھی نہیں ادا ہوئی۔ جب حضور سمجھ گئے کہ کمزوری زیادہ ہے، اب میں جا کے صحابہ کو نماز نہیں پڑھاؤں گا، تو حضور نے ارشاد فرمایا ابوبکر صدیق کو بلاؤ جلدی سے اور اسے کہو نماز پڑھائے۔ کہتے جو ہی یہ الفاظ گونجے اما عائشہ صدیقہ نے یوں حضور کو سہارا دیا، یوں بٹھا لیا، عرض کی میرے آقا میرے ابا جان ابوبکر صدیق جو ہیں یہ رقیق القلب ہیں، ان کا دل بڑا نرم ہے، جب آپ کی جگہ کو خالی دیکھیں گے، مصلی رسول کو خالی دیکھیں گے تو کیسے نماز پڑھائیں گے آپ کی جگہ پہ کھڑے ہو کے؟ آپ ایسا کریں کسی اور صحابی کو مقرر فرما دیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر ہی دوبارہ پھر یہی بات کہی، کہا سیدنا ابوبکر صدیق کو بلایا جائے، اور پھر یہ بھی الفاظ ہیں کہ تم مصر کی عورتوں جیسی بحث نہ کرو بلکہ رک جاؤ یہاں۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق کو بلایا گیا۔ یہ نماز عشاء تھی جو سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے اندر پڑھائی۔ ابوبکر صدیق جب کہا گیا نماز پڑھانے کے لیے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حالت کو دیکھ کے مسجد نبوی کے اندر پہنچے، اور جو ہی نماز کو شروع کیا تو وہی رکعت طاری ہو گئی، ماحول جو ہے تبدیل ہو گیا۔ عشاء کی نماز کو مکمل کیا، اور پھر 17 نمازیں جو ہیں یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق نے صحابہ اکرام کو ادا فرمائی۔ 17 نمازیں سیدنا ابوبکر صدیق نے پڑھائیں۔ آگے پھر جمعہ کا دن آیا، جمعہ، ہفتہ اور اتوار، یہ 3 دن درمیان کے اندر ہیں۔ 3 دن کی 15 نمازیں اور پھر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، یہ ٹوٹل 17 نمازیں بنتی ہیں۔ 1 یا 2 دن پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال سے، کیونکہ پیر کو وصال ہوا سوموار والے دن، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز کے اندر دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز کے اندر دیکھا کہ سیدنا ابوبکر صدیق امامت فرما رہے ہیں۔ حجرہ عائشہ کا یوں پردہ ہٹایا، اور صحابہ مشتاق تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دید کے لیے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، جو ہی حجرہ عائشہ کا یوں پردہ پیچھے ہٹا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ سامنے آیا، تو صحابہ جماعت کے اندر تھے، سیدنا ابوبکر صدیق امامت فرما رہے تھے، تو کہتے ہیں جو ہی چہرہ مصطفیٰ نظر آیا، صحابہ اکرام کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی روشنی مسجد نبوی کے اندر محسوس ہوئی، تو صحابہ بیان کرتے ہیں یہ فتنہ سا محسوس ہوا کہ صحابہ نمازیں توڑ دیں گے، اپنے رخ کو رخ مصطفیٰ کی طرف پھیر لیں گے، اور یہ بالکل قریب تھا کہ ایسے ہو جاتا، لیکن حضور نے یوں ہاتھ کا اشارہ کیا کہ اپنی نماز کو جاری رکھو، اپنی نماز کو مکمل کرو۔ بس یہ منظر حضور نے دیکھنا تھا کہ صحابہ ابوبکر صدیق کی معیت کے اندر کیسے نماز پڑھ رہے ہیں، اور ابوبکر امام جو ہے یہ کیسا ہے، مصلی رسول پر کس طرح کھڑے ہو کے یہ امامت فرما رہے ہیں۔ بس یہ آخری منظر تھا، صحابہ نے آخری مرتبہ چہرہ رسول کو دیکھا۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں، بس یہ پھر سوموار کا دن تھا، فجر کی نماز کا یہ منظر تھا، اس کے بعد کوئی نماز کا وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ نہیں آیا۔ سورج تھوڑا سا بلند ہوا، چاشت کا وقت آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ازواج مطہرات کے بالکل قریب تھے۔ ہم عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جلدی سے بیٹی فاطمہ الزہرا کو بلایا، ان سے بہت زیادہ پیار تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ جو ہی بلایا بھی فاطمہ الزہرا کو، وہ قریب آئیں تو حضور نے ان کو یوں ساتھ لیا، ازواج مطہرات سے تھوڑا علیحدہ کیا، علیحدہ کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سرگوشی کی، ہلکی سی کوئی بات کہی، بس آنسو چھلک پڑے، جو آنسوں کی روانی کے اندر تیزی آئی، چند لمحے سسکی آئی، ازواج مطہرات آواز نہیں سن رہی لیکن یہ منظر دیکھ رہی ہیں۔ ایک لمحے کے بعد پھر حضور نے اور قریب کیا، فاطمہ الزہرا کے کان میں ایک سرگوشی کی، اور کوئی بات کہی، ان کے آنسو تھم گئے، ہلکی سی زبان کے اوپر، چہرے کے اوپر مسکراہٹ سی آئی، بس یہ بات ختم ہو گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلدی سے پھر اپنے بستر کے اوپر آئے۔ ام عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال میرے حجرے کے اندر، میرے گھر کے اندر، میرے بستر کے اوپر، بلکہ یوں روایت کے الفاظ ہیں کہ میری گود کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا۔ یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک توقیر عطا فرمائی۔ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، پھر یہ نکاحت اور کمزوری بہت زیادہ تھی، شدت تھی، اور جو ہی ام عائشہ صدیقہ نے یوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی گود کے اندر لیا، سہارے کے ساتھ بٹھایا۔ عبد الرحمن بن ابی بکر یہ ام عائشہ صدیقہ کے بھائی ہیں، یہ جلدی سے حجرے کے اندر تشریف فرما ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کے لیے۔ وہ ایک مسواک کر رہے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں غور سے مسواک کو دیکھا۔ ام عائشہ صدیقہ سمجھ گئیں کہ حضور مسواک کرنا چاہتے ہیں، پوچھا یا رسول اللہ مسواک آپ کرنا چاہتے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان سے کچھ نہ کہا، یوں سر ہلایا، جلدی سے مسواک کو منگایا گیا، پھر حضور کو دینے لگی تو عرض کی میرے آقا یہ مسواک جو ہے یہ سخت ہے، میں نرم کر دوں؟ تو حضور نے پھر سر کے اشارے سے ارشاد فرمایا ہاں۔ اب کمزوری زیادہ تھی، بس یہ آخری لمحات تھے۔ کہ پھر ام عائشہ صدیقہ نے اس مسواک کو اپنے منہ کے اندر نرم کیا،
نرم کر کے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مسواک دی تو حضور نے مسواک فرمائی، پھر واپس کر دیا۔ پھر ہم عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں بس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کے اوپر آخری الفاظ تھے الصلاۃ، الصلاۃ، یہ نماز کے الفاظ تھے، اور یہ بھی الفاظ تھے، ایک بخاری کی روایت کے اندر آتا ہے اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ دور غلامی کو حضور نے بہتر بنایا تھا۔ غلام کا وہاں جینا کیسا تھا یہ عرب کے لوگ جانتے تھے، تو حضور نے سارے ماحول کو بدلا، آخر میں اس کے اوپر پھر تاکید کی۔ دیکھیں وقت وصال قریب ہے، وقت نزاع طاری ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر تبلیغ کی فکر ہے، غلاموں کی فکر ہے، کہتے ہیں یہ حضور کی زبان کے اوپر الفاظ تھے۔ پھر ہم عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں یوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک پانی کا پیالہ تھا، یوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ مبارک پانی کے اندر رکھتے، یوں چھینٹے مارتے، پانی کو منہ کے اوپر لگاتے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، قصہ کہانی نہیں ہے۔ کہا پھر ایسا ہوا کہ حضور کبھی بیٹھ جاتے، اضطراب کے اندر تھے، کبھی بیٹھ جاتے، کبھی تھوڑا سا لیٹ جاتے، کبھی اٹھتے، کبھی چادر مبارک کو اوڑھ لیتے، کبھی چادر اتار دیتے، ہلکا ہلکا سا پسینہ آ رہا تھا، اور یہ بس کہتے کہتے ایک بخاری کے الفاظ یہ بھی ہیں حدیث کے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کے اوپر آخری الفاظ تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ پاک کا ورد جاری تھا کہ آہستہ آہستہ آواز جو ہے یہ سلو ہونا شروع ہو گئی۔ اما عائشہ صدیقہ کہتے ہیں میری گود تھی اور حضور کا یہ چہرہ، میری ٹھوڑی اور میری گود کے درمیان مصطفیٰ کا چہرہ تھا، مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا، یوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے پکڑا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ یوں آواز بند ہوئی، ایک ٹھنڈی آہ لی، ہم سب نے غور کے ساتھ دیکھا، بس سارے محسوس کرنے لگے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا ہے۔ کہتے ہیں ابوبکر صدیق ہمارے گھر کے اندر موجود تھے، صبح حضور کی طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا، وہ اجازت لے کے اپنے گھر گئے۔ کہتے ہیں جو ہی یہ بات پھیلی کہ حضور کا وصال ہوا ہے، سیدنا عمر بن خطاب اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لے کے آ گئے، کہا کسی نے کہا اگر مصطفیٰ کا وصال ہوا ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ محبت تھی سیدنا عمر بن خطاب کی۔ دیکھیں کتنا ہمت والا آدمی ہے، لیکن وصال مصطفیٰ پہ قابو نہیں ہے، یہ حضور کی محبت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جہاں کھڑے تھے ساکت ہو گئے، وہیں کے وہیں رک گئے، پورے مسجد نبی کا ماحول بدل گیا۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں جس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تھے، ہم سب کے لیے سب سے زیادہ خوشی والا وہ دن تھا جس دن حضور کا وصال ہوا۔ سب سے زیادہ طریق دن یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا۔ کہتے ہیں غلام کو جلدی سے بھیجا گیا، سیدنا ابوبکر صدیق کو لاؤ۔ لوگوں کے دلوں میں یہ خیال تھا کہ شاید نبی کا وصال نہیں ہوتا، نبی وفات نہیں پاتے، کیونکہ امت کے اندر یہ آخری نبی تھے، اس امت نے اور کسی نبی کو دیکھا نہیں، کسی کے وفات کو نہیں دیکھا، کسی کو دفنایا نہیں، کسی کو کفنایا نہیں، کسی کا جنازہ نہیں پڑا، تو یہ بہت بڑے سوال تھے دلوں کے اندر۔ کہتے ہیں جو ہی سیدنا ابوبکر صدیق کو غلام بلانے کے لیے گیا تو وہ بھی رو رہا تھا، ابوبکر صدیق نے یوں ہی دیکھا تو کہا فرمایا کیا آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا ہے؟ اس نے نعم کہا، ہاں۔ سیدنا ابوبکر صدیق بڑی عجلت کے ساتھ آئے، جو ہی گھر کے اندر آئے، اب صحابہ کا مجمع باہر جمع ہے، اندر کوئی جا نہیں رہا، پردے کی حالت تھی، ازواج مطہرات تھیں، تو کہا سیدنا ابوبکر صدیق کے بیٹی کا گھر تھا، اما عائشہ صدیقہ کا، جلدی سے تیزی کے اندر آئے۔ اب سارے صحابہ منتظر ہیں، ابوبکر صدیق آ کے جو بھی خبر دیں گے وہی خبر ہمارے لیے پکی اور مصدق خبر ہوگی، کیونکہ کئی بار حضور کو غشی آئی تھی، تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہو جاتا، تو صحابہ اسی خبر کے منتظر تھے، کوئی آ کے کہہ دے کہ آقا علیہ السلام جاگ گئے ہیں، حضور کی غشی ختم ہو گئی ہے، افاقہ آ گیا ہے، طبیعت سنبھل گئی ہے، صحابہ اسی بات کے منتظر تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق اندر داخل ہوئے، آقا علیہ السلام کے اوپر یمنی سرخ رنگ کی چادر دی ہوئی تھی، اما عائشہ صدیقہ قریب تھیں، آنسوں کی برسات جاری تھی۔ جو ہی سیدنا ابوبکر صدیق قریب آئے تو کہتے ہیں یوں چادر ہٹائی، بالکل آقا علیہ السلام کے قریب ہو گئے۔ جو ہی اس طرح قریب ہوئے تو پہچان لیا، آقا علیہ السلام کے چہرے کو غور سے دیکھا، جب دیکھا تو لفظ بخاری کے ہیں یوں ہاتھوں کے اوپر بازوں کے اوپر ہاتھ رکھ دیے، یوں سمجھے چمٹ گئے آقا علیہ السلام کے ساتھ،
ساری زندگی مصطفیٰ کے ساتھ گزاری تھی، یہ آخری لمحے ہیں کہ تو جو ہی محسوس کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی پہ بوسہ دیا، جو ہی بوسہ دیا تو جو ہی باہر نکلے تو عمر بن خطاب ابھی بھی تلوار لہرا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کوئی نہ کہے میرے نبی کا وصال ہوا ہے، میں اس کی ٹانگیں کاٹ دوں گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق تھوڑا آگے بڑھے، آگے بڑھ کے کہا عمر بیٹھ جاؤ، عمر بیٹھ جاؤ۔ سیدنا عمر بن خطاب جذباتی تھے، جذبہ محبت تھا، کہا جو ہی یہ خطبہ دے رہے تھے سیدنا ابوبکر صدیق سائڈ پہ گئے، یوں صحابہ کو جمع کیا، جو ہی بات شروع کی تو بخاری کے الفاظ ہیں، کیا کہا؟ وَمَا كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ قال اللَّهُ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ جو ہی یہ خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں سنو، تم میں سے جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا ہے۔ جو ہی ابوبکر صدیق کی زبان سے سنا بات کی تصدیق ہو گئی، صحابہ ششدر رہ گئے، آنسو رواں ہونے لگے، مسجد نبی کا ماحول بدل گیا۔ بلال بن رباح جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مؤذن تھے، مسجد نبی کے پلر کے ساتھ لگے اور پکڑ کے رو رہے ہیں، ادھر صحابہ کرام رو رہے ہیں، سارا منظر تبدیل ہو گیا، مدینے کی فضا سوگوار ہو گئی، ازواج مطہرات کے اندر غم کی ایک کیفیت تھی۔ اب اس کے آگے سنو، حالات ایسے بن گئے کہ مدینے والوں نے کبھی یہ منظر نہیں دیکھا تھا کہ نبی کا جنازہ ہوتا ہے، اگر نبی وفات پا جائے تو کیا اسے غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، اگر کفن پہنایا جائے گا تو کس طریقے سے، اگر غسل دیا جائے گا تو کس طریقے سے۔ جو ہی سیدنا ابوبکر صدیق سامنے آئے تو پھر لوگ سوال کرنے لگے، پوچھنے لگے کہ نبی کو غسل دیا جائے گا؟ سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا ہاں غسل دیا جائے گا۔ پھر فرمایا کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ پڑھا جائے گا؟ فرمایا ہاں جنازہ پڑھا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کفن پہنایا جائے گا؟ فرمایا ہاں کفن بھی پہنایا جائے گا۔ اب دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سب سے پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا وقت قریب ہے، وقت وصال ہے، تو کچھ صحابہ نے ہمت کی پوچھنے کے لیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کو غسل کون دے گا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت مجھے غسل دے گی۔ فرمایا پھر قبر میں کون اتارے گا؟ کہا میری اہل بیت مجھے قبر کے اندر اتارے گی۔ یہ کیوں ارشاد فرما دیا؟ اس وجہ سے کہ ہر کوئی خواہش رکھے گا غسل دینے کی، صحابہ آگے بڑھ جائیں گے اور ہر کوئی خواہش کرے گا کفن پہنانے کی، تو یہ سب سے پہلے ہی اس مسئلے کو حل کر دیا اور کوئی بندہ اعتراض نہ کرے، گھر والے ہی یہ کام کریں گے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اور ان کے ساتھ کچھ ساتھیوں نے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دیا۔ اور دیکھیں اس کے اوپر بھی کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، کچھ تو یہ بات ہی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ ہی نہیں ہوا، وہ کہتا ہے جنازہ پڑھا ہی نہیں گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، جنازہ تو گنہگاروں کا ہوتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ کس نے پڑھایا، کس نے پڑھا؟ ہاں دیکھیں بات سمجھنے والی ہے، جو ہی یہ سموار والے دن ظہر سے پہلے پہلے وصال ہوا تو صحابہ کو سنبھلتے سنبھلتے تاخیر ہو گئی، سموار، منگل، اب بدھ کی رات کو حضور کی تدفین کی گئی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا اعتراض ہے کہ روایات کے اندر تو آتا ہے کہ تدفین جو ہے اس کو جلدی کرنا چاہیے، تدفین جو ہے اس کے اندر تاخیر نہیں ہونی چاہیے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر اتنی دیر کیوں رکھا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہی وصال مبارک ہوا تو صحابہ سنبھل نہیں رہے تھے، اس وجہ سے تاخیر ہوگی، غم کی کیفیت بہت زیادہ تھی، ان سارے معاملوں کو دیکھ رہے تھے۔ پھر دوسری بڑی بات یہ تھی کہ ان کو مدینہ منورہ کے لیے، خلافت کے لیے ایک بندہ چاہیے تھا۔ اب حضور نے ساری محنت کی ہے، ساری محنت کے پیچھے ایک چیز ہے، اگر کوئی بندہ بھی آ جائے ایسا جس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی جائے اور وہ سارے کا سارا کام اگر خراب ہو جائے، خلافت ہی ساری کسی اور کے ہاتھ کے اندر چلی جائے، تو جتنی بہاریں تھیں یہ ساری کی ساری بہاریں ختم ہو جائیں گی۔
یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، اور ادھر پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے اور صحابہ اکرام موجود تھے، تو جو بھی مسئلہ ہوتا حضور کی بارگاہ میں آتا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو پھر یہ اعتراض بننے کے لیے تھا کہ انصار میں سے کسی کو امیر بنایا جائے یا قریش میں سے بنایا جائے، یا کون بنے گا، بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ ادھر یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود تھے، کسی نے آ کے خبر دی کہ ثقیفہ بنی سعدہ کے اندر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ امیر مقرر کر رہے ہیں، وہ انصار میں سے تھے۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب کو جلدی سے وہاں جانا پڑا۔ ثقیفہ بنی سعدہ کے اندر جب گئے تو سیدنا ابوبکر صدیق نے وہاں جا کے یہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ امیر جو ہے یہ قریش سے ہوگا اور ان کے وزیر جو ہوں گے یہ انصار سے ہوں گے۔ شیعہ لوگ رافضی یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب تو خلافت کے پیچھے تھے، وہ تو جنازے میں شامل نہیں ہوئے، وہ تو تدفین کے اندر بھی شامل نہیں ہوئے، وہ تو اپنی وہ خلافت سیدھی کر رہے تھے۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، اور یہ کرتے کرتے شام ہو گئی، خلافت کے اوپر لوگوں کو مطمئن کیا۔ سب سے پہلے سیدنا عمر بن خطاب نے ابوبکر صدیق کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی اور ان کے فضائل بیان کیے کہ یہ وہ انسان ہیں جن کے بارے میں قرآن نازل ہوا ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار ان اللہ معنا، کہ اللہ ان کے ساتھ ہے اور یہ حضور کے غار کے ساتھی ہیں اور ہم میں سے بزرگ ہیں۔ پھر بڑی بات کی جو بخاری کے اندر ہے، کہا دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق مصلی امامت کے اوپر موجود تھے، اب کون ہے جو ان کو امامت سے ہٹائے اور پیچھے کرے اور کسی بندے کو آگے لایا جائے؟ جب یہ کہا تو پھر لوگ خاموش ہو گئے، سارے ابوبکر صدیق کی طرف آئے اور سیدنا ابوبکر صدیق کے ہاتھ کے اوپر کچھ لوگوں نے بیعت کی۔ پھر جو ہے اگلے دن منگل کے دن جو ہے پھر مسجد نبوی کے اندر عامت الناس نے سیدنا ابوبکر صدیق کی بیعت کی، اور پھر یہ کرتے کرتے تقریباً شام کا وقت ہوا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دینے کی جب باری آئی تو پوچھا گیا کپڑوں سمیت غسل دیا جائے گا یا کپڑوں کو اتارا جائے گا؟ تو یہ سارے معاملات تھے کہ ان کو دیکھنا تھا احادیث مبارکہ کے اندر کہ حدیث کیا کہتی ہے، آقا نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تو پھر سیدنا ابوبکر صدیق آگے بڑھے، کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل جو ہے یہ کپڑوں سمیت دیا جائے گا، کپڑے نہیں اتارے جائیں گے۔ پھر کپڑوں سمیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دیا گیا۔ مدینہ منورہ کے اندر دو قبر کھودنے والے تھے، ایک شق قبر کھودتا اور ایک لحد قبر بغلی قبر کھودتا۔ ایک حضرت ابو طلحہ انصاری تھے اور ایک اور صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن جراح صحابی تھے، یہ دونوں قبر کھودتے تھے۔ اب اگر ایک کو بلایا جاتا تو دوسرے کا اعتراض تھا کہ مجھے حضور کی قبر کے کھودنے کے لیے کیوں نہیں بلایا گیا؟ اب دونوں کی طرف بندے بھیج دیے، یہ سارے صحابہ یہاں جمع ہیں، دیکھیں اختلاف کو کیسے ختم کیا، یہ سارے یہاں جمع ہیں تو کہا جو سب سے پہلے آئے گا وہی حضور کی قبر مبارک کھودے گا۔ جو قبر کھودنے والے تھے ایک صحابی رسول جلدی سے آئے جو بغلی قبر بناتے تھے، تو جو ہی وہ آئے پھر قبر کو مکمل کیا گیا۔ جو ہی قبر کو مکمل کیا گیا پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر کے اندر اتارنے کی جب باری آئی تو اہل بیت جو حضور کے گھر والے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت فضل بن عباس اور ان کے صاحبزادے اور قربا جو لوگ تھے، انہوں نے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر کے اندر رکھا، پھر اوپر مٹی ڈالی گئی۔ صحابی بیان کرتے ہیں، ایک تابعی بھی بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک جو تھی یہ تقریباً ایک ذراع، ایک ہاتھ یا ایک بلشت اونچی تھی، ایک بلشت اور کوہان نما تھی، درمیان سے تھوڑی سی اونچی تھی اور سائیڈوں سے بالکل مٹی کم تھی۔ اس طریقے کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کو بنایا گیا، مکمل کیا گیا، اور تدفین کے بعد جو ہیں حضرت بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی بارگاہ میں حضرت انس پہنچے تو انہوں نے روتے ہوئے کہا انس آپ لوگوں کا کیسے دل جو ہے یہ کیا، آپ نے کتنا بڑا دل کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر مٹی ڈال دی، حضور کو لحد کے اندر رکھا اور حضور کا مزار اور قبر مبارک بنا دی، کتنا بڑا دل کیا، کتنا بڑا دل ہے آپ کا کہ آپ نے یہ کام کیا۔ وصال مصطفیٰ کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن سے محبت کرتے تھے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہما،
آقا علیہ السلام کے رشتے میں یہ پھوپھی بھی لگتی تھی۔ ان کے پاس آقا علیہ السلام کبھی کبھی جایا کرتے تھے۔ کہتے عمر بن خطاب اور سیدنا ابوبکر صدیق ایک دن دل کیا کہ ہم بھی ان سے ملاقات کر کے آئیں، سنت مصطفیٰ جو ہے یہ ہو جائے گی، ان سے ملاقات بھی ہوگی۔ آقا علیہ السلام بھی ان سے ملاقات کرتے تھے۔ کہتے جو ہی گئے تو ایک آدھ بات ابھی مصطفیٰ کی ہوئی تھی کہ آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے۔ پھر حضرت عمر نے ایک ایسی بات کی کہ شیخین نے رونا شروع کر دیا۔ یہ بوڑھی ہستیاں تھیں، حضور کے ساتھ وقت گزارا تھا۔ ایمن نے بس ایک جملہ کہا کہ باقی باتیں تو چھوڑو، اب بڑی بات یہ ہے کہ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اب قرآن نازل نہیں ہوگا، اب جبریل امین نہیں آئیں گے، اب حرام و حلال کے لیے ہمیں اللہ کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آئے گا۔ یہ بات سن کے صحابہ اکرام نے رونا شروع کر دیا۔ تو وصال مصطفیٰ جو ہے اس کی تکمیل جو ہے یہ صحابہ اکرام نے اس طریقے کے ساتھ کی۔ پھر اور کچھ لوگ جو منافقین تھے ان کو تھوڑا سا موقع ملا، اسی مجلس کے اندر، محفل کے اندر وہ کھڑے ہو گئے اور ہلکی ہلکی سرگوشیاں کرنے لگے۔ اب آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا ہے، اب نمازیں کون پڑھے گا، اب زکوٰۃ تو کسی نے دینی نہیں، رمضان کے روزے بھی نہیں رکھے جائیں گے۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق نے یہی خطبہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، محمد کی عبادت کرتے ہو تو جان لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں، یعنی کہ عبادت ختم ہو گئی ہے۔ اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، حی اللہ یموت، اللہ حیات ہے، اسے کوئی موت نہیں ہے، عبادتیں جاری رہیں گی۔ یہ بڑے اہم مراحل تھے جن کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ جو ہے یہ کیا گیا۔ اور یہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا وصال سموار والے دن ہوا، منگل کی رات یا بدھ کی رات کو حضور کو دفن کیا گیا، یہ بڑی تاخیر ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ بڑی جلدی کے ساتھ یہ کام ہوا ہے، بڑی عجلت کے ساتھ یہ معاملے کو طے کیا گیا ہے۔ معاملات ایسے بکھر گئے تھے، ان کو سمیٹنا اتنا آسان نہیں تھا۔ یہ دین تھی، یہ خالی سیاست نہیں تھی، یہ خالی خلافت کی بات ہی نہیں تھی، سارے فتنے سر اٹھا رہے تھے۔ اور یہ آقا علیہ السلام نے جو یونٹ بنائی تھی، اگر ایک لمحے کے لیے کسی کے ہاتھ میں چلی جاتی تو چند دنوں کے اندر یہ ساری یونٹ بکھر جاتی، دین کا شرازہ بکھر جاتا۔ یہ جو پتی پتی اکٹھی کر کے ایک پھول یا ایک گلدستہ بنایا تھا، پھر اس کا آخری انجام جو تھا، یہ بہترین انجام اگر پایا تکمیل تک نہ پہنچتا تو اس کے نتائج بہت برے تھے۔ یہ سارے معاملات کو احسن طریقے کے ساتھ جو ہے یہ مکمل کر لیا گیا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو آقا علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔